نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک کینسر جیسی موذی مرض کا وظیفہ ذکر کروں گا، اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو پاورفل اور اس کی وجہ سے لا علاج مریض وہ بھی صحت یاب ہو گیا، اور ساتھ اس کا واقعہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ محترم سامعین، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس طرح کی وظائف کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور کسی کا بھی فائدہ ہو جائے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔ محترم سامعین، ایک ہندو لڑکی وہ مسلمان لڑکی کے گھر میں کھیلنے کے لیے آتی، اور وہ مسلمان لڑکی کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلتی، پھر اس کو ماں کہتی، بیٹا آپ کے قرآن مجید کا ٹائم ہو گیا، آپ پارہ اٹھاؤ اور قرآن مجید پڑھو۔ وہ لڑکی جو مسلمان تھی وہ قرآن مجید پڑھنا شروع ہو جاتی، اور وہ جو ہندو لڑکی اس کے گھر کھیلنے کے لیے آتی وہ بھی ساتھ وضو کر کے وہ بھی اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی۔ جب اس مسلمان لڑکی نے قرآن مجید ناظرہ ختم کیا تو وہ ہندو لڑکی نے بھی قرآن مجید ناظرہ ختم کیا۔ پھر وہ اپنی باجی صاحبہ کو کہنے لگی کہ باجی صاحبہ، میں نے قرآن مجید ناظرے ختم کر دیا ہے، اگر ماں باپ کو بتاتی ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے، اور میری شادی ایسی جگہ ہو رہی ہے کہ جو وہ ہندو ہے وہ بھی متشدد ہے، اگر میں اس کے پاس بھی اپنے ایمان کا اظہار کروں گی تو وہ بھی مجھے مار دے گا۔ وہ باجی صاحبہ کہنے لگی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جس دن اس کی شادی تھی تو اس کی باجی صاحبہ نے اس کے لیے تحفہ تیار کیا، اور جب اس کے گھر والوں کے پاس لے کر گئی اور کہنے لگی کہ یہ اس تحفے کو میں نے جو چیزیں سے تیار کیا ہے یہ بڑی مہنگی چیزیں ہیں، اور یہ اپنے سسرال کے پاس ہی جا کر کھولیں گی، تو اس کے اندر اس باجی صاحبہ نے قرآن مجید بھی رکھ دیا تھا۔ محترم سامعین، جب اس نے اپنے سامان کی سیٹنگ کی اور جب باجی صاحبہ کا تحفہ کھولا تو قرآن مجید تھا۔ وہ لڑکی اپنا واقعہ سناتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میرا شوہر نوکری پر چلا جاتا، میں اکیلی ہوتی گھر کے اندر، تو میں قرآن مجید اٹھا کر اس کی تلاوت کرتی۔ جب مجھے پتہ ہوتا کہ اس وقت آتا ہے، میں قرآن مجید کو بند کر کے اور محفوظ جگہ سے اس کو رکھتی۔ محترم سامعین، وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اس طرح کرتے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت بھی دینی تھی، تو میں پریشان تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی ایمان کا کیا بنے گا۔ تو وہ اچانک اس کے شوہر نے اپنی مرض کا علاج کروانے کے لیے گئے، تو وہاں جب پہنچا تو ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ کو کینسر ہے، اور کینسر بھی سارے جسم کے اندر پھیل چکا ہے۔ وہ جب کہ گھر کے اندر آیا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ وفا بھی کی ہے، اور آپ خوبصورت بھی ہیں، لیکن میرے اندر کینسر پھیل چکا ہے، اب میں مرنے والا ہوں۔ وہ اس کی بیوی کہنے لگی کہ اگر میں آپ کا علاج کر دوں، آپ صحت یاب ہو جائیں، تو کیا آپ جو بات میں کہوں گی وہ مانو گے؟ وہ اس کا شوہر کہنے لگا، جی میں مانوں گا۔ اس نے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی،
وہ کہتی ہے کہ باجی کے پاس جو بھی دم کروانے کے لیے آتے تو صورت فاتحہ باجی پڑھتی۔ میں نے 1 ماہ تک اس کو اپنے شوہر کو دم کیا۔ وہ پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس گیا تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ کے جسم کے اندر یہ تو بیماری تھی بھی نہیں۔ محترم سامعین، سورت فاتحہ آپ کثرت سے پڑھیں، اور جس بندے کو یہ مرض ہے کینسر، وہ ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین، پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ نے کہا کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو آپ کی بات مانوں گا، آپ یہ میری بات مانیں اور مسلمان ہو جائے۔ پھر وہ شوہر اس کا مسلمان ہو گیا، اور اللہ نے جب بیٹا دیا وہ بھی مسلمان ہوا۔ محترم سامعین، پھر وہ آدمی کہنے لگا جو ہندو تھا بعد میں مسلمان ہوا، وہ کہنے لگا کہ اگر ہم اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان والے ہمیں مار دیں گے۔ پھر اس نے اپلائی کی، اپنی نوکری کی سعودیہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نوکری وہاں لگا دی۔ محترم سامعین، اب 2 ماں باپ اور تیسرا بیٹا، یہ تینوں مسلمان ہوئے اور سعودیہ کے اندر زندگی گزاری۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔